الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات مبارکہ سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک دانا اور عقل مند آدمی تھے. اللہ پاک بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میری توحید کا علم صرف انبیاء علیہم السلام نے بلند نہیں کیا، بلکہ جتنے دانا اور عقل مند لوگ دنیا میں آئے ہیں، سلیم الفطرت لوگ، سلیم القلب لوگ، وہ شرک کو بری چیز سمجھتے تھے اور توحید کو اچھی چیز سمجھتے تھے، اور سارے موحد تھے، مشرک نہیں تھے. اور ایک عقل مند اور دانا آدمی کا ذکر فرما کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو، حضرت لقمان حکیم میرے نبی نہیں ہیں، دانا اور عقل مند آدمی ہیں. ان کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھی، کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو بہرحال ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے.
الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، میم سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں۔ ہر ایک آیت مطہرہ اپنے اپنے مقام پر ایک موضوع، ایک بہت بڑا عنوان رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر لمبی لمبی تفسیریں محدثین مفسرین نے لکھی ہیں، اور اپنے علم کے موتی انہوں نے نکالے ہیں، لیکن اس کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹیں گے جس کی ذکر الہی کی عادت ہوگی، اللہ کا ذکر کرتا ہوگا تو اس کے سینہ مبارک سے اللہ پاک قرآن مجید کو کھولتے چلے جائیں گے، اور اس کے یعنی اس بحر زخار سے، اس بہت بڑے سمندر سے مفسرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک قرآن مجید کے نکات نکالتے جا رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، قرآن کا خزانہ ختم نہیں ہو رہا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ دین، یہ قرآن، اس میں لذت جو پہلے دن تھی وہی آخری دن آئے گی، جو شروع میں تھی وہی اب ہے، اس میں جدت ہی جدت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اب پروگرام پرانا ہو چکا ہے کوئی نیا پروگرام لے آؤ، وہ نیا پروگرام ہمارے لیے اللہ کا عذاب بن جائے گا۔ یہ نیا پروگرام آیا ہے انگریزوں کا، آج ہم دولت دیکھنے کو ترس گئے ہیں، ایک نیا پروگرام آیا۔ کہاں ہے آپ کی اور میری دولت؟ ایک چیک دے دیا گیا ہے، ہمیں ایک رسید مل چکی ہے کہ اس کو ایک مدت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اب تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ہماری دولت ورلڈ بینک میں یا IMF میں رکھی ہوئی ہے۔ دولت کس کو کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے سکے اور سونے کے دینار جاری فرمائے تھے۔ دولت تو رکھی ہوئی ہوتی تھی نا ان کے پاس۔ ہمارے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو آگ لگ جائے تو کیا کریں گے؟ ختم۔ اصل دولت وہ ہے، اسی لیے حضور نے دولت مند بنایا ہے۔ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ دولت مند تھے، ان کے پاس وہی سونے اور چاندی کے پیسے ہوتے تھے، اصل کرنسی تھی ان کے پاس۔ بہرحال اصل پروگرام قرآن کا پروگرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، جس کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہدی و رحمہ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے قرآن مجید کا دیا ہوا نظام، اس کے اصولوں اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، جو نیکی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور نیکی کرتے بھی ہیں۔ ایسوں کے لیے نہیں جو بالکل قریب نہ آئیں، دور دور پھریں، قرآن مجید کے قریب نہ آئیں، قرآن کو پڑھیں نہیں، اس کی تعلیمات کو حاصل نہ کریں، ان کے لیے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے، عمومیت ہے۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کے قریب آئے گا، اس کو پڑھے گا۔ آگے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ پروردگار عالم نے فرمایا
الذین یقیمون الصلاۃ، محسنین کون ہے، نیک لوگ کون ہیں، متقین کون ہیں، پرہیزگار کون؟ وہ جو اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صرف نماز بوجھ اتارنے کے لیے نہیں پڑھتے، عاشقانہ عبادت کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کا رواں رواں، عضو عضو، بال بال اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے نماز میں۔ اسلام میں جتنی عبادات اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے بہترین اور جامع طریقہ نماز ہے۔ ہر عضو اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے، جسم کا ہر عضو سر سے لے کر پاؤں تک بندگی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا، حضور کو گفٹ عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کے اپنی امت کو مرحمت فرمایا۔ اسی لیے فرمایا اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اسلام میں سب سے بڑھ کر محتم بشان چیز جس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ نماز ہے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا اسلام کے باقی احکامات کو ضائع کر بیٹھے گا، جو نماز کو ادا کرے گا وہ باقی احکامات کا بھی خیال رکھے گا۔ نماز اہم ترین عبادت، اور ہر ایک نماز کا اپنا اپنا درجہ ہے، اور سب سے بڑا مقام فرائض کا ہے۔ فرائض اور صبح کی نماز، آدمی جب بیدار ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ غفلت کی گرہیں کھل جاتی ہیں، ورنہ شیطان جب انسان سوتا ہے تو 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، ان پر دم کرتا ہے، جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے، وہ پھونک دیتا ہے۔ بندہ نیند پڑا رہے تو جب اس کا دل کرتا ہے کہ اب اٹھوں نماز پڑھوں تو اس کو تھپکیاں دے کے کہتا ہے ارکد ارکد، نیند کر، لیلن طویل، رات بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی، آرام کرو۔ اب وہ پڑا رہتا ہے کہ رات بہت بڑی ہوئی ہے ابھی، تو تھپیڑیں لگتی ہیں سورج کی، پھر نیند سے بیداری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ نماز گئی۔ حدیث پاک میں ہے جب وہ ارادہ کر کے اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی نشاط، چست، ہوشیار ہو کر دن کے اپنے کام کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ سویا رہتا ہے، گرہیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں اور شیطان سلائے رکھتا ہے۔ جب نماز کا وقت ضائع ہو گیا اس کے کانوں میں، اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ شاباش تو میرا پتر تانے بڑا کام کیتا ہے، آج نماز ضائع کر دیا ہے آپ نے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کی ایک صفت بیان فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو اس کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مال کے حقوق کو بھی جانتے ہیں، جتنی اللہ نے کسی کا حق مقرر فرمایا وہ وہاں دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کریں گے وہ جن کو آخرت پر یقین ہوگا، اللہ کی جواب دہی کا احساس ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جب پیدا ہو جائے گا، اس کی پیشی کا خوف ہوگا، تو پھر وہ یہ کام کرے گا، نماز بھی وہی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گا۔ جن کو خوف خدا ہی نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بس مر جانا ہے، مٹی کے ڈھیر میں دب جانا ہے، پھر اعضاء اجزاء بکھر جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یہ ہے زندگی۔ مقدمہ ہے آخرت کی زندگی کا، دنیا کی زندگی، اصل زندگی آگے ہے، عیش و عشرت، راحت و آرام، چین، سکون، اطمینان، صحیح معنی میں جس کو کہتے ہیں وہ جنت میں ملے گا۔ یہاں تو پیدا ہوتے ہی ہزار
ہمارے حالات اور مصائب ساتھ چمٹے آتے ہیں. اور اب تو پاکستان میں ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی IMF کا بیچارہ مقروض ہوتا ہے، غلام اس کا آتے ہی بیچارہ مقروض ہے. یہ ہے ہمارے حالات. یہ کیا زندگی ہے؟ پیدا ہوتے ہی مصائب میں گھرے گئے. فرمایا جنت جہاں کے آزار نباشت، جنت وہ مقام ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں. میڈھے کی شکل میں موت کو لے آئیں گے، موت کو موت ذبح کر دیا جائے گا اور فرمائیں گے اب چلے جاؤ جنت میں عیش و آرام کرو. موت کو اب موت مل گئی ہے، اب مرنا نہیں ہے تم نے. یہاں مرنا ہے، خوف رکھو، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک دن ٹاکا ڈالنے کے لیے گئے. لوگ بہت ڈرتے تھے، بہت بڑے نامی گرامی ڈاکو تھے وہ. تو پھر تائب ہوئے، جن جن لوگوں کے حقوق تھے وہ سارے ان کو جا کر گھروں میں واپس کیے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سال سال مزدوریاں کروائی ہیں، ہمارا کام کرو پھر معاف کریں گے. فرمایا ٹھیک ہے یار، دنیا میں ہم چھوٹ جائیں گے، آخرت کا عذاب سخت ہے. تو ایک گھر میں ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا، تہجد کا ٹائم تھا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خدا کو یاد کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اسی وقت فرمایا ہاں وہ وقت آ گیا ہے. اسی وقت اس سے توبہ کی اور وقت کے بہت بڑے محدث بنے. پھر اللہ نے ایسا چنا. اللہ کی بارگاہ میں یہ تنگ ظرفیاں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. ایک مرتبہ کسی کا گناہ دیکھ لیا، اس کو لکھ لیا اپنے دل کی کتاب پر، ساری زندگی اس کو برا کہا. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں بخشتا ہوں اپنے بندوں کو، پھر میں اس کی فہرست گناہوں کی مٹا دیتا ہوں اور فرشتوں کی یادداشت سے بھی نکال دیتا ہوں. اب یہ پاک ہو گیا ہے. بس زندگی میں کبھی بھی دل میں احساس پیدا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. ہزار حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں. حقوق اللہ تو وہ معاف کر دے گا، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو یوں نہیں کہ دن قیامت کے ضرورت پڑ جائے گی آپ سے، ضرور اس نے اپنے حق لینے ہیں. اللہ پاک میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا. حقوق العباد چونکہ بندوں کے ہیں، اس دن بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہوگی، پریشانی ہوگی بندوں کو کہ کہیں سے کچھ مل جاتا، تو وہ دینے پڑیں گے. لیکن جس پر اللہ راضی ہونے کا فیصلہ کر دیں گے وہ سخی خود عطا کر دے گا. ون چاو اس کو کہیں گے اس سے لینے ہیں یا وہ جنت لینی ہے، وہ کہے گا جنت. اللہ پاک فرمائے گا جنت میں جا، تو بن بھائی من، تو ہی جنت ہے. ایک نیکی کم ہو رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ نیکی لے آؤ. اب گیا نیکی لینے کے لیے، دل کو لگی ہوئی. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا خیر تو ہے، پریشان نظر آ رہے ہو. اس نے کہا نیکی ایک ضرورت ہے، دینے کو کوئی تیار نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی عزیز. اس نے کہا میری ہے یہ کہ نیکی، میرا کم تے بڑھدا نہیں، تو تے ون تیرا کم تے تھی وے. ایک نیکی لے کے آیا بارگاہ الہی میں، اے رب کریم نیکی مل گئی. فرمایا دی کس نے ہے آج کے دن؟ بلاؤ اس کو. ایک نیکی والے کوئی بخشن دا فیصلہ تھی گیا. اللہ پاک نے فرمایا تريد ان تكون اجود مني، تے نہیں تھی نیکی؟ اے اللہ میں نہیں تھی، میں تو نہیں دیتی کو. تے کیا خیال کیتے تو میں کو نہیں بڑا سخی ہے، ون تو ہی جنت ہے. بخشن تے آوے تے سبحان اللہ. ہے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے ہیں، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کھالے. گندے کردار والوں کو بھی بخش دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے اب، اور اسلام کا عظیم احسان ہے مسلمان پر. ادھر سے کلمہ پڑھا،
اسلام نے اس کے ہاتھ کو تھاما، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، ڈائریکٹ رابطہ قائم کرو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ او کسی پتھر کی مورتی کے سامنے آپ کو کھڑا نہیں کرنا، درخت کے تنے کے سامنے کھڑا نہیں کرنا، گنگا دریا کے سامنے آپ کو اس کی پوجا پاٹ میں یا بابرکت پانی میں نہیں نہلانا آپ کو۔ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کا یہ احسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا کہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا ڈائریکٹ رابطہ بناؤ۔ یہ کوئی دربار نہیں، یہ کلیسا نہیں ہے کہ پادری بیٹھے ہوں گے آگے ان سے پہلے رابطہ کرنا پڑے گا، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ایک امتی کا اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بنوایا ہے۔ اے اللہ میں تو جا رہا ہوں جنت کا نظارہ کر کے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب یہ 50 نمازیں لے جاؤ، دن میں 5 بار میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے نمازوں کے درمیان سب معاف کر دوں گا، اور 5 نہروں میں دھل کے پاک ہو جائیں گے وہ، اور ان کو جو آپ کو عرش پر بلا کر میں جنت میں نے دکھائی ہے، یہی سکون ان کو 5 نمازوں میں عطا کر دوں گا۔ 5 نمازیں پڑھیں، کتنی عظیم احسان و انعام فرمایا ہے اللہ پاک نے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ راتوں کو اٹھ کے رات کی تنہائی میں کبھی تو اپنے بستر میں لیٹے ہوئے حضور کے احسانات یاد کرو۔ میری شکل نہیں بگڑی تو حضور کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آج بھی 1400 سال بیت چکے ہیں، ہمارے سروں پر پہرا ہے محمد رسول اللہ کی دعاؤں کا۔ تو کتنی بار ہم درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک آدمی نے ایک اللہ علیہ سے کہا حضرت دعا فرمائیں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی، رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اس نے سلام کیا، یا رسول اللہ مجھے جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، فرمایا نہیں، آپ نے جان پہچان کروائی نہیں ہے مجھے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، بڑا محبت رکھتا ہوں آپ کے ساتھ، کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ حضور کی زیارت نصیب ہو۔ حضور نے فرمایا آپ اگر درود بھیجتے تو شناخت ہوتی، پہچان ہوتی، آپ نے تو درود پڑھا ہی نہیں ہے، کیا جان پہچان ہوتی؟ تعارف ہی نہیں ہے تیرا اور میرا، تعارف ہے یہ درود۔ ہم زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے یہاں سے اٹھاتے ہیں اور فوراً روضہ رسول اللہ پر جنتی ریشم کے کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں آپ پر درود پڑھ رہے ہو، اور اس حال میں ہے اگر وہ پریشان ہو، وہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، وہ بھی فرشتے بتلاتے ہیں، اور حضور اپنے امتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو کیا بگڑی نہ بنے گی جب اللہ کے محبوب بارگاہ الہی میں میرے اور آپ کے لیے دعا کریں گے، جن کا وہ عظیم اور مبارک چہرہ عرش معلیٰ پر اتنی تجلیاں نہیں پڑی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہیں۔ ہاں اللہ پاک نے فرمایا نری رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نری رحمت بنا کر میں نے اپنے پیارے حبیب کو بھیج دیا ہے۔ یہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جنت کے دروازے سارے میں نے کھول دیے ہیں، اپنی رحمت برسا دی ہے تم پر۔ اب تم جو لوٹ سکتے ہو لوٹو، اب اپنی بدقسمتی اگر نہ لو تو تمہارا اپنا نصیب، تو اپنی قسمت میں ماتم کرو۔ میں نے تو اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اپنی رحمت کے دہانے کھول دیے ہیں۔ جتنی کمانا چاہو، حاصل کرنا چاہو، لوٹنا چاہو، لوٹ سکتے ہو۔ چور جا رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ راستے میں مل گئے، جیب کی تلاشی لی، اللہ والے جیب میں کیا رکھتے؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ میں رکھتے کیوں ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے؟ اتنے پیسے کیوں رکھتے ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے؟ یعنی یہ صوفیوں کا مذہب ہے، صوفیاء کا۔ خزانے بھی تھے صحابہ کرام کے،
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جب سونے کی اینٹیں ان کی گھروں میں اولادوں میں تقسیم ہونے لگی بیویوں میں تو کئی آریاں ٹوٹ گئی تھی، اتنے خزانے تھے ان کے، لیکن ان کے جو حقوق واجبہ تھے وہ ادا کرتے تھے۔ ہاں، مال بری چیز نہیں ہے، کنز خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ مال وہ مبغوض نہیں ہے، وہ محبوب ہے، ایسا دولت مند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان سے جب تلاشی لی تو کچھ ملا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ ایسا گھر بتائیں جس میں پیسہ رکھا ہو، موٹا مال ہوئے۔ انہوں نے پکڑا، خود مسجد میں آ گئے، وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ میں تھوڑی دیر سے عبادت کر لوں پھر آتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوئے، اب وہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا، گھر بتلائے گا۔ انہوں نے باہر سے آواز دی، فرمایا آ جاؤ اندر، جس کے گھر میں لے آیا ہوں اس سے بڑھ کر دولت مند کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب سے زیادہ مالدار، اس کے ساتھ اپنا رابطہ بناؤ، جتنی خزانے لینے ہیں تم لے سکتے ہو، یہاں سے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ تائب ہوئے اور ان کو در نظر آ گیا جہاں سے لینا تھا۔ وہ مادہ پرست پھر نہ بنے، دنیا کے ٹھیکروں کی طرف مرنے والے نہیں، پھر انہوں نے صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور جو کچھ ضرورت پڑا اسی سے مانگا، اللہ پاک نے ضرورتیں پوری فرما دی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔